आज 27 रजब मंगल के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। जो शब मेराज को मांगा है वो आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 रजब शब मेराज के बाद वो दिन आ चुका है जिसका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया। आज शब मेराज के अगले ही दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। आज जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। खुदारा आज 27 रजब शब मेराज के अगले दिन ये मौका किसी सूरत जाया मत करना। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है, फायदा उठा लो। आज का ये मौका बड़ा ही अहम मौका है। वो जो कई सालों से न मिल सका वो आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। 10 लाख तो कुछ भी नहीं, अल्लाह से आप अरबों भी मांगेंगे तो अल्लाह की जात देने पर कादिर है। आज इस मौका की कदर कर लेना और इस मौका से भरपूर फायदा उठा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका हाथों से निकल जाए और आप पछताते ही रह जाएं। कहते हैं कि जो बंदा इस मौका से फायदा उठा लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, उसके नसीब जाग जाते हैं, नसीब पर लगे बंद ताले खुल जाते हैं, उसके लिए तमाम रास्ते खोल दिए जाते हैं, उसके तमाम रास्तों की रुकावटों को हटा दिया जाता है, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाता है। अगर आप आज 27 रजब शब मेराज के अगले दिन से ही खुशियों वाली, खुशहाली वाली, कामयाबियों वाली एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं तो आज 27 रजब को किए जाने वाले ये 3 काम आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। अगर आप आज ये 3 काम कर लेते हैं तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, फिर ही आपको समझ आएगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वरना पछताओगे। इसमें फायदा आपका है क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ 1 बार मिलता है। फिर आपके पास पूरी जिंदगी मौजूद है, जो कुछ करना होगा कर लेना। अगर आज आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। मेरी कोशिश है कि आज आप में से कोई शख्स भी इस वजीफे से महरूम ना रहे, कोई भी शख्स इस वजीफे को ना छोड़े, इस मौका से भरपूर फायदा हासिल करे। जब आप शब मेराज की इबादत करने के फौरन बाद अगले ही दिन ये 3 काम कर लेंगे तो आज से ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जो आपकी और मेरे ख्वाबों की जिंदगी है। हर कोई चाहता है कि काश मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा कारोबार हो, ढेरों पैसा हो, मेरी मुश्किलात खत्म हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए। तो आज ये 3 काम जरूर कर लेना। अगर आज आपने आज के दिन को लापरवाही में गुजार दिया, कदर ना की, तो जिस तरह 2024 में ठोकरें खाई हैं, लोगों के ताने सुने हैं, लोगों की मोहताजी बर्दाश्त की है, नौकरी नहीं मिली, कारोबार बंद हो गया, गुर्बत तंगदस्ती का सामना किया है, फिर 2025 में भी इन तमाम मसाइल का सामना करने के लिए तैयार रहें। और अगर आप चाहते हैं कि अब हमारी जिंदगी से गुर्बत खत्म हो जाए, तंगदस्तियाँ खत्म हो जाए, परेशानियाँ खत्म हो जाए, मुसीबतें खत्म हो जाए, तो शब मेराज के अगले ही दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। ये 3 काम कर लेने से आप 2025 में मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएंगे। अल्लाह आपको इतना अता कर देगा कि आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि यकीन कामिल के बगैर आप कभी भी किसी भी मकसद में कामयाब हो नहीं सकते। आज जो बंदा ये 3 काम करेगा उसकी औलाद कामयाब हो जाएगी, उसकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आने वाली बीमारियां टल जाएंगी, परेशानियां टल जाएंगी, जिनको न आप जानते हैं न मैं जानता हूँ। अल्लाह हमारी तरफ आने वाली तंगदस्तियों को गैब से खत्म फरमा देगा। अगर आप बेटी के रिश्ते की वजह से परेशान हैं, लोग देखते हैं चले जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, आप तंगदस्त हैं, फक्र फाके में हैं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो फक्र फाके से, गुर्बत से निजात के लिए ये 3 काम जरूर कर लेना। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी की तमाम परेशानियां दफन हो जाए, खत्म हो जाए, जान छूट जाए, आपको निजात मिल जाए और नया साल 2025 का साल आपके लिए खुशियों वाला, खुशहालियों वाला हो जाए, तो आज 27 रजब मंगल के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। आज जब आप एक नया साल शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसा साल जिसमें इंसान इस जज्बे के साथ मेहनत और मशक्कत करता है कि नया साल मेरे लिए खुशियों वाला हो जाए। हर कोई चाहता है कि नए साल के साथ परेशानियां भी खत्म हो जाएं। हर कोई चाहता है कि नए साल में बीमारियां खत्म हो जाएं। हर कोई चाहता है कि हम नए साल में ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा अल्लाह को याद करेंगे, अपने गुनाहों की तौबा करेंगे। इस साल में हम अपना घर बना लेंगे, अपनी गाड़ी ले लेंगे। हर इंसान किसी न किसी जोश और जज्बे, किसी न किसी मकसद के लिए मेहनत और मशक्कत करता है, लेकिन वो तमाम मेहनतें, वो तमाम मशक्कतें तब तक कोई फायदा नहीं देती जब तक शब मेराज के अगले ही दिन ये 3 काम न कर लिए जाएं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले
کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 27 رجب منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں گاڑی خریدوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی خوشحالی آئے، اس کے کاروبار میں ترقی ہو، اس کو پسند کی نوکری مل جائے، اس کی شادی ہو جائے، اس کے گھر میں خیر و برکت ہو جائے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ اللہ کریم سے پانا چاہتے ہیں، صرف اپنے مقاصد کی اپنے الفاظ میں نیت کر کے بیٹھیں کہ اللہ 2024 میں جتنے مسائل، پریشانیاں، تنگدستیاں تھیں، ان کو ختم کر کے 2025 میں بھی مجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، ایک نئی زندگی کا آغاز فرما۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ اور آج 27 رجب منگل کے دن جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت کریمہ رب کو بہت پسند ہے۔ اس آیت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ نے بھی آج پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں شب معراج عطا فرمائی، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جو تو نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی، غم عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا، اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جو ہم نے نیک اعمال کیے ان سب پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور آنے والی ہماری زندگی کو خوشیوں والا، خوشحالیوں والا بنا دے۔ آپ نے اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے لاڈلے بن جائیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہی وہ راز ہے جو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا۔ آج 27 رجب شب معراج کے اگلے ہی دن اگر آپ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن آج یہ 3 کام کر لینے سے اللہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا، فقیر سے بادشاہی عطا فرما دے گا۔ اللہ الصمد رب کریم کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں رہتا، آپ کے کاروبار میں مشکلات، پریشانیاں نہیں رہتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے لاکھوں روپے کی ڈگری لے کر بیٹھے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، تو آج 27 رجب شب معراج کے اگلے دن اللہ الصمد کو پڑھے، اللہ ان کی رزق اور دولت سے جھولیاں بھر دے گا، بہترین نوکری ملے گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آج 27 رجب شب معراج کے اگلے ہی دن اللہ الصمد کی ایک تسبیح جس گھر میں پڑھ لی جائے گی وہ گھر اسی سال اربپتی بن جائے گا۔ آج یہ 3 کام کرنے والا معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے اللہ الصمد پڑھ کر یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اسے میری رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دو، اسے میری بے نیازی سے مالا مال کر دو۔
پھر اللہ سمد کی فضیلت اور برکت کے ساتھ دنیا کی تقدیر بدل جاتی ہے، مانگنے والا بانٹنے والا بن جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اب تک آپ نے 2 کام کر لیے، تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کوئی ہمیں اپنے سے اوپر جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ ہمارے اپنے بہن بھائی، قریبی یار دوست، رشتہ دار ہی ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں، ہمارا جینا حرام ہو جاتا ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک حل بتایا ہے جو سورہ ناس کا عمل ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ناس کو نازل فرمایا جو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے، منافقوں کی منافقت سے بچاتی ہے، شر والوں کے شر سے بچاتی ہے۔ آج اب نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کے لیے سورہ ناس پڑھ لی جائے گی۔ پھر پورا سال دنیا کی کون سی طاقت ہے جو سورہ ناس کا مقابلہ کرے؟ جو حسد کرے گا اللہ اسے اپنی ہی کسی مجبوری میں ڈال دے گا، جو منافقت کرے گا اللہ اس کو اسی کی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ آپ نے سورہ ناس کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ ناس کو 7 بار پڑھتے ہوئے اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ پر جادو کراتا ہے، آپ کا برا چاہتا ہے، یا کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، تو اس کو تصور میں رکھتے ہوئے سورہ ناس کو پڑھے۔ اللہ آپ کی تمام دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا، دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ زبان بندی کے لیے اور دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے 27 رجب شب معراج کے اگلے ہی دن یہ 3 کام کرنے سے پورا سال دشمنوں سے پاک ہو جائے گا۔ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی، یہ 3 کام کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آج اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ آپ کو رزق دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، خوشیوں کو سمیٹنے والا بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے جس کو یہ 3 کام کرنے کی توفیق ہو وہ ایک بار کمنٹ سیکشن میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ لازمی لکھے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔